بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جس میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کے بغیر آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، جس کو کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ جب اقرار کر لے گا تو پھر یہ شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اب 4 احکام ایسے ہیں جن کو بنیاد قرار دیا گیا، جس میں ایک کا تعلق پورے سال روزانہ سے ہے، یعنی نماز پنجگانہ۔ دوسرا سال میں 1 مہینے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے۔ اور تیسرا حکم جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، 1 مرتبہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب پر۔ اور چوتھا رکن زندگی میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے استطاعت کی شرط کے ساتھ، یعنی بیت اللہ کا حج۔ عموماً ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں 2 فائدے ہیں، لہذا یہ اہتمام ایک اچھی چیز ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی عربی مہینوں کا ہمیں اہتمام نہیں ہوتا، اور اسلامی احکام سب کا تعلق عربی مہینوں سے ہے، لہذا زکوٰۃ بھی عربی مہینوں کے اعتبار سے، یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام رہے گا تو ہر سال چاند کے مہینے کے اعتبار سے آدمی زکوٰۃ کا حساب لگاتا رہے گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، ورنہ عام طور پر ہمارے سارے حساب شمسی یعنی انگریزی مہینے کے حساب سے چلتے ہیں۔ اگر رمضان چھوڑا تو پھر ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل طے کریں گے، جس میں ہماری زکوٰۃ تاخیر سے ادا ہوگی، 10 دن تاخیر ہر سال ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے اوپر سال بھر کی زکوٰۃ باقی رہ جائے گی اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں رہے گا۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ متعین کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری مہینے کے اعتبار سے صحیح ادا ہو جائے گی، اور ہمارے ذمے کسی طرح کا بار باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض کی ادائیگی پر 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہی زکوٰۃ رمضان کے علاوہ میں ادا کی جائے تو 1 پر 1 زیادہ سے زیادہ، یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 کا 10 گنا ملے گا۔
لیکن وہی عمل رمضان المبارک میں کیا جائے تو 1 کا 70 گنا ملے گا۔ لہذا ہم خورما ہم ثواب کہ آدمی عمل تو تب بھی کرے گا اور اب بھی کرے گا، رمضان المبارک میں کر لینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ثواب 70 گنا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی کر کے انسان اپنے دل کے اندر خوشی، فرحت اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی یہی ساری کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کا شکر اس بات کے اوپر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے فرض زکوٰۃ ادا کی۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، نہیں ہوئی، فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر وہ اپنا پورا مال بھی ایک ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تب بھی ان کو فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے نتیجے میں جو عبادت وجود میں آ رہی ہے وہ فرض ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی وہ اپنا پورا مال بھی خرچ کر دے تب بھی نفل ہی ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس فرض کے اوپر نفل کا اہتمام، حساب لگایا جائے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور پھر کچھ الگ سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ جس طرح ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ کے ہم گھر نہیں چلے جاتے، پہلے آتے ہیں 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آج 10 کے بجائے 12 رکعت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ نے آج اس سال بجائے 1000 روپے زکوٰۃ میں ادا کرنے کے 1200 روپے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ یہ احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، تب تو ہم زکوٰۃ عبادت کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت، معبود کی عبادت کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور نہیں تو پھر ہم دوسرے زمرے کے اندر شامل ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما۔ باقی اور چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابعوا كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت کے الفاظ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ جہاں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہو والزکاۃ مغرما، کہ آدمی زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سے سمجھنے لگے۔ آج مسلمانوں کی ذہنیت بنتی جا رہی، حکومت اپنا ٹیکس لیتی ہے، اسلام اپنا ٹیکس لیتا ہے۔ ٹیکس کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکس اس کو کہتے ہیں کہ نہیں دو گے گردن دبا کے لے لیا جائے گا، نہیں کیسے دو گے؟ ظلماً، جبراً جو چیز وصول کی جاتی ہے اس کو ٹیکس کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے اندر جبر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ دیکھو زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ جیسے کہہ دیا نماز ادا کرو عبادت ہے، جیسے کہہ دیا روزہ رکھو عبادت ہے،
جیسے کہہ دیا حج ادا کرو عبادت ہے، اور ہر عبادت کے نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنا دی، نماز نہیں ادا کرو گے یہ وعید ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑ دینے کا پردہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ لا ایمان لمن لا صلاۃ له، جس شخص نے نماز نہیں پڑھی اس کا ایمان نہیں، نماز نہیں پڑھی یہ وعید ہے۔ روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنے پر یہ وعید ہے۔ حج نہیں ادا کیا، حج ادا نہ کرنے پر یہ وعید ہے۔ اب تمہاری مرضی، چاہو نماز پڑھ کے ثواب حاصل کر لو، چاہو نماز چھوڑ کے جہنم حاصل کر لو، چاہو روزہ رکھ کے اللہ کے یہاں ثواب حاصل کر لو، چاہو روزہ چھوڑ کے اللہ کا عذاب حاصل کر لو، چاہو حج ادا کر کے اللہ کا ثواب حاصل کر لو، چاہو تو عذاب حاصل کر لو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کے اوپر جہنم کی آگ پر اس کو تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہ، اور اس سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا چکھو جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا یہ عذاب ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بڑا پریشان ہوئے کہ سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی جمع کرو گے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تو اگر تھوڑا سا بھی جمع کیا تو اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہونا چاہیے، یہی ہوگا کہ جمع کیا ہے لہذا سزا ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں اس مسئلے کو حل کروں گا، گئے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ لوگ بڑا پریشان ہیں اس آیت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسی لیے تو فرض کی گئی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس مال پر عذاب نہیں ہے، اگر مال جمع کیا جائے اور زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر یہ مال عذاب کا سبب بنے گا۔ لہذا اب زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر کے آدمی عذاب کا مستحق ہوگا، جس طرح ٹیکس کے اندر سرکاری کارندوں کی طرف سے باز پرس ہوتی ہے، انکم ٹیکس ادا نہ کیا جائے ریٹ پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریٹ نہیں پڑے گی۔ عبادت ہے، ادا کرو گے ثواب ملے گا، نہیں ادا کرو گے آخرت میں سوال ہوگا، جس طرح باقی عبادتوں کے بارے میں۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہمارا ذہن عبادت کا نہیں بنتا اور یہ احساس ہمارے دل کے اندر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنی جانب کہ ہمیں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسری جانب کا اگر ذہن بنتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے 100 روپیہ اور بچ جاتا تو ہم زبان سے اگرچہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، لیکن ذہن سے ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ زکوٰۃ میں بجائے 500 کے 600 دینا پڑ جائے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب اس انداز سے لگایا جائے کہ بوجھ اتر جائے۔ بوجھ اتارنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، عبادت کے لیے، اور عبادت جب کہ ہم اپنے معبود کی عبادت
حقیقت میں جی لگا کر کر رہے ہوں تو ہمارا جی چاہے گا کہ 2 رکعت اور پڑھ لیں۔ تو اگر زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہمارے جی کے اندر یہ بات رہے گی ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا جی چاہے گا کہ بجائے 500 کے 600 ادا کر دیں۔ 100 روپے زیادہ جانے پر تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ دوسری بات، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل مت کرو۔ کیسے؟ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ جس کو پیسہ دیا ہے، جس کو مال دیا ہے، اس کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ جاؤ، زمانہ جب خراب تھا تو میں ہی کام آیا تھا، اس کا تو زمانہ خراب تھا، جو من چاہے سو تھا، آپ کا دیا ہوا سب بیکار ہو گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ دینے کے بعد اس سے بری طریقے سے پیش آنا، تکلیف پہنچانا، اس کے ذریعے سے ہمارے صدقات و خیرات کے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے جو لوگ دروازے لینے کے لیے جاتے ہیں کہ لگ لپٹ کر مانگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اپنی ضرورت پیش کر دی۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض یاد دلاتا ہے۔ ایک طرف جو ضرورت مند ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ سوال مت کیا کرو، سوال مت کیا کرو، اور دوسری طرف جو مالدار ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو آئے اس کو کبھی واپس مت کیا کرو۔ ہمارا مزاج الٹ گیا۔ اب جو مالدار ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر آنے والے سے کہہ رہا ہے ہٹے کٹے ہو کر مانگ تو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو ذمہ دار بنایا تھا کہ وہ نہ مانگے۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر مالدار، یہ اس کو اس کا فرض یاد دلا رہا ہے، اور وہ جو مانگنے آیا ہے وہ کہتا ہے خزانے پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کرنے کا حکم اس کو دیا گیا تھا، وہ بتلا رہا ہے کہ تم کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ تم سے کہا گیا کہ سوال نہ کیا کرو۔ معاملہ ہمارا الٹ گیا، اس لیے ساری پریشانیاں ہیں۔ ہم کم سے کم اس بات کے اوپر آئیں کہ جو مانگنے کے لیے آ گیا اس کا احترام کریں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کو جھڑکیں گے نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، بات بڑی پتے کی ہے۔ کہا عبادت کا محل جو ہوتا ہے وہ محترم ہوتا ہے، جس جگہ عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ احترام والی ہوتی ہے۔ کہا نماز مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، ایک مسلمان کے دل کے اندر مسجد کا احترام ہے۔ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، رمضان المبارک کا احترام ہے۔ حج بیت اللہ میں ادا کیا جاتا ہے، مقامات مقدسہ پر اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان مقامات کا احترام مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ جس طرح مسجد، رمضان المبارک کا مہینہ، بیت اللہ اور اس کے آس پاس کے مقدس مقامات تین عبادتوں کا محل ہیں، چوتھی عبادت زکوٰۃ کا محل وہ فقیر ہے جو ہمارے دروازے لینے آیا ہے۔ کیا یہ فقیر اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کا بھی احترام کیا جائے؟ اگر یہ فقیر نہ ہوتا تو ہماری فرض زکوٰۃ ادا نہ ہوتی۔ لہذا یہ فقیر جو مانگنے کے لیے آیا ہے یا جس کو بھی ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنا فرض کبھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اپنا ذہن
اس طرف منتقل کیا جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور عبادت کے اندر اچھے سے اچھا، میں واقعات کی طرف نہیں جا رہا، وقت بہت کم ہے، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات موجود ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر کیسا اہتمام ان کا تھا۔ اور سب سے پہلے عبادت کی نیت سے دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے، اور جو زکوٰۃ کا محل ہے یعنی فقیر، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے۔ باقی زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، کب فرض ہوگی، اور اس کے جو جزئیات ہیں، ان جزئیات پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔